بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام احمد عقیل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی ویژن ٹی وی۔ جو لوگ پراپرٹی لے لیتے ہیں اور ریئل اسٹیٹ میں خاص طور پہ جو بلڈنگ کے اندر انویسٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد وہ انسٹالمنٹ نہیں دے پاتے۔ یہ عام طور پہ بلڈرز کو ہوتی ہے وری، اور زیادہ تر پاکستانی لوگوں کے بارے میں ان کو ہوتا ہے کہ اوورسیز جو ہیں وہ انسٹالمنٹ پے کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کا وہ ایک خاص ڈسپلن میں رہ رہے ہوتے ہیں، وہاں ان کے لیے پرابلم زیادہ نہیں ہوتے، وہ ان کی ایک ریگولر انکم ہے، اس میں سے انسٹالمنٹ دیتے ہیں۔ لیکن پاکستانی انسٹالمنٹ نہیں دے پاتے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اس کا کیا حل کیا ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز خریدی ہوئی ہے اور آپ بلڈر ٹھیک ہے، وہ بنا بھی رہا ہے، کام بھی کر رہا ہے، آپ کی چیز بن بھی رہی ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یعنی آپ نے جتنی کی لی تھی اس کے اندر 30%، 40%، 45% پروفٹ ہے، اور اگر آپ اور اس کو انسٹالمنٹ دیتے رہیں گے تو اور زیادہ آپ ارن کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ قسط نہیں دے پاتے۔ دراصل جو انسان ہے وہ بنیادی طور پہ اس کا جو سب سے بڑا دشمن ہے نا، وہ ہے کہ انسان کے اندر سیلف ڈسپلن نہ ہونا۔ جیسے ہم نے آفس کام پہ ٹائم پہ پہنچنا ہوتا ہے نا، مشکل کام ہے۔ اسی طرح ہم نے ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے، مشکل کام ہے۔ نماز پڑھنی ہے، مشکل کام ہے۔ یعنی کوئی بھی ایسا کام کہ جس میں ہم اپنے آپ کو باؤنڈ کریں یا اپنے آپ کو ہم ذمہ دار ٹھہرانا چاہیں ہو رہے ہوں، وہ مشکل ہو جاتا ہے، ہم سے ہوتا نہیں ہے، اور اس کے اندر ہم ڈاواڈول ہو جاتے ہیں۔ اور وہ باوجود اس کے، جیسے ہم نے بل جمع کرانا ہوتا ہے، باوجود اس کے کہ ہمارے پاس بینک میں پیسے ہوتے ہیں، اور آج تو آن لائن بینکنگ ہے، ہم فوری طور پہ ٹائملی پے کر سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں پے کرتے۔ یہ جو ٹائملی نہ پے کرنا ہے، یہ بہت بڑی پرابلم ہے جو کہ بہت لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے بچیں کیسے؟ دیکھیں، اس سے بچنے کا طریقہ تو بہت بڑی سمپل ہے، کیونکہ میں نے عرض کیا نا کہ ہم کچھ بھی کریں گے مشکل تو ہوگی، لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ہے، اور یہ کہیں لکھنے کی ہے، مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اگر ہم مشکل میں نہیں جائیں گے نا، سیلف ڈسپلن میں نہیں جائیں گے نا، تو آسانی نہیں آنے والی ٹائم میں ہوگی، مشکل ہوگی۔ یعنی آج ہم کیوں فرض کریں ہم نے 3 سال کی انسٹالمنٹ پلان پہ اپارٹمنٹ لے لیا ہے فار ایگزامپل، اب ہم نے ہر کوارٹرلی انسٹالمنٹ پے کرنی ہے، لیکن ہم اگر نہیں پے کریں گے تو کل کو جو وہ ایڈوانٹیج ہے، وہ جو 1 کروڑ روپے کی پراپرٹی بننی ہے وہ نہیں بنے گی، اور اگر ہم وہ کر گئے، وہ بن جائے گی، تو ہم عام لوگوں سے کروڑ پتی بن جائیں گے۔ عام لوگ نہیں بن پاتے کروڑ پتی، ان کے پاس بھی اتنے پیسے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کون جو ہے وہ اپنا پیٹ کاٹے اور جمع کرائے، تو لہٰذا وہ یہ چوائس کر لیتے ہیں کہ انہوں نے کل کو بھی غریبی رہنا ہے اور کل کو بھی انہوں نے مسائل میں ہی رہنا ہے، تو وہ یہ چوز کر لیتے ہیں۔ اب آپ نے کیا چوز کرنا ہے، یا آپ نے کیا چوز کیا ہے، یہ بڑا باریک بینی سے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جتنے بھی لوگ میں نے دیکھا ہے جن کے اثاثے بنے ہیں، وہ اوور نائٹ نہیں بنے، آل آف سڈن نہیں بنے۔ انہوں نے پچھلے کوئی 10 سال فائنینشیل جو ایک ڈسپلن ہے اس کو اختیار کیا، اس کے تحت ان کے اثاثے بنے۔ آج ان کے اثاثے اتنے ہیں، اس کے اوپر ان کی پیسیو انکم اتنی ہے، اس کے اوپر ان کو ROI اتنا آتا ہے کہ وہ دے آر رچ، ان کو کام بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرے جو نہیں کر پائے، وہ آج بھی جو ہے نا وہ ٹفن لے کے دفتر پہنچتے ہیں اور وہاں سے واپس آتے ہیں، اور ان کی زندگی آج بھی اجیرن ہے جو کہ پہلے تھی۔ تو جب ہمیں اپنی زندگی کو آسودہ کرنا ہے، ہم نے کسی چیز کو اچیو کرنا ہے، ہم نے کسی چیز کے لیے آگے بڑھنا ہے، تو پھر اس کی ایک پرائس ہے، وہ پے کرنی ہے۔ وہ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے، فار ایور نہیں ہے۔ انسان کتنا کم عقل ہے کہ وہ فار ایور کی تکلیف جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، لیکن وہ تھوڑے عرصے کی جو ڈسپلن ہے اس کی پین جو ہے وہ برداشت نہیں کرتا۔ تو اس وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو غریب رہ جاتے ہیں، وہ اس وجہ سے رہ جاتے ہیں کہ وہ ڈسپلن ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور اس کا وہ جو ہے نا ان کو نقصان ہوتا ہے، اور وہ مالی طور پہ کمزور رہ جاتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو یہ سمجھانے کی، اپنے آپ کو یہ بتانے کی، اپنے آپ کو یہ خوشخبری دینے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم فرض کریں اس وقت کوئی پیمنٹ کر رہے ہیں اور اس کے بدلے ہم کوئی چیز بائی کر رہے ہیں، اور وہ ایک ایسا قیمتی اثاثہ ہے جس نے آگے بڑھنا ہے، گرو ہونا ہے، جس نے ملٹیپلائی ہونا ہے، اور جس نے ہمیں پیسیو انکم اور ریٹرن آن انویسٹمنٹ کما کے دینا ہے، تو اس صورت میں ہمیں پھر اپنی انسٹالمنٹ پے کرنی چاہیے۔ اور اگر ہم نے اپنا حق فرض ادا کر دیا، تو پھر ہم کوالیفائی کر جائیں گے اس فائدے کے، اس بینیفٹ کے، کہ جو نیچرلی اس سے کئی گنا بڑا ہوگا، اور جس کا
جس کو ہم نے حاصل کرنا ہے اور جس کے بعد ہماری زندگی مزید آسودہ اور خوشحال ہونی ہے۔ پراپرٹی ویژن ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اور ہاں، یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، پراپرٹی ویژن کا جو ہمارا ایڈیشن ہے وہ سال کے 12 ایڈیشن آپ کو صرف 1000 روپے کے اوپر مل سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ سافٹ کاپی میں آ جائے اور آپ اس کو اپنی ایز میں پڑھ سکیں اور مختلف چیزوں کو غور کر سکیں، ہمیں آپ واٹس ایپ کیجئے تاکہ ہم آپ کو وہ بھیج سکیں، اور آپ صرف 1000 روپے میں ہمارے 12 ایڈیشن پورے سال کے 2022 کے آپ کو مل جائیں گے، اور آپ کے لیے وہ بہت ہی زبردست انفارمیشن ہوگی۔ آپ کسی کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ بھی، تاکہ آپ وہ کانٹینٹ پڑھیں، وہ مواد پڑھیں گے۔ جس طرح آپ اچھا کانٹینٹ پڑھیں گے کہ کیسے پیسہ کمانا ہے، کیسے پیسے کو ملٹیپلائی کرنا ہے، کیسے پیسے کی ٹیک کیئر کرنی ہے، کیسے پیسے کو جو ہے نا وہ صحیح جگہ پہ ڈائریکشن پہ لگانا ہے، کیسے ایسٹس بنانے ہیں، اثاثوں سے کس طرح کمانا ہے، اور وہ کمانے کے بعد ان پیسوں کو کس طرح سے انویسٹ کرنا ہے، اس طرح کی بہت ہی زبردست انفارمیشن جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ہم پراپرٹی ویژن کے میگزین کے اندر پبلش کرتے ہیں، اور وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بھیجیں گے۔ صرف 1000 روپے میں 12 ایڈیشن آپ کو ملیں گے۔